من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا راحت العاشقین یا جد حسن والحسین یا جد حسن والحسین یا جد حسن والحسین۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اور اس کی مبارک ساعتیں، مبارک لمحات اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ماشاءاللہ نصیب فرمائے۔ ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی، اس میں نمازیں ادا کرنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی اللہ پاک نے ہم سب کو ماشاءاللہ سے توفیق عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کے بعد ماشاءاللہ سے یہ ہمارے ادارہ جاء الحق میں پہلی محفل ہے جس میں آج ہم سب لوگ ماشاءاللہ سے یہاں پہ شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ہمیں بے پناہ نوازا، بے پناہ عطا فرمایا۔ دیکھیں نا، رجب کے مہینہ گزرا، شعبان کا اور پھر رمضان کا۔ فرمایا رجب میں اگر 10% رحمتیں ہوتی ہیں تو شعبان میں 70% رحمتیں اللہ پاک نوازتا ہے، 70 گنا زیادہ۔ اور رمضان میں تو بعض اوقات رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی نفلی عبادت ہوتی ہے اس کا بھی اجر اللہ پاک فرضوں کے برابر عطا فرماتے ہیں، اور جو فرض عبادت ہیں ان کا ثواب تو پھر 700 گنا بھی زیادہ۔ اور اس کی ذات کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے نا، اللہ پاک کی ذات کے لیے وہ تو کہے گا تو ہو جائے گا، کن ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ وہ جتنا مرضی زیادہ ثواب ہمارے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، اور ڈالتا بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے نہیں توڑتا اور وہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے، اور ہمیشہ اللہ پاک نے ہمیں نوازا، عطا کیا اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے، اپنے فضل سے ہمیں رزق بھی عطا فرمایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک میں جو عام لوگ جو عام دنوں میں نہیں بانٹتے، رمضان المبارک میں جگہ جگہ افطاریوں کے اور سحریوں کے اہتمام کیے جاتے ہیں، راشن تقسیم کرنے کے اہتمام کیے جاتے ہیں، بے شمار معاملات ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو یہ اللہ کی توفیق اور اس کی عطا سے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے تو ہمیں بہت نوازا، بہت عطا کیا، ایک مہینہ بہت کچھ اللہ پاک نے دیا، بلکہ رجب سے ماشاءاللہ سے عطاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ بڑھتے بڑھتے پیک پر اپنی پہنچ گیا شب قدر کی رات کو، پیک پر پہنچ گیا شب قدر کی رات کو، اور اللہ پاک نے بہت کرم کیا کہ یہ پاکستان جس میں آج میں اور آپ موجود ہیں، اس کی ولادت سمجھ لیں، یا یہ بنا تو کب بنا؟ شب قدر کی رات کو، 27ویں کی رات کو یہ پاکستان بننے کے جو آرڈر ہوئے تھے وہ ہو گئے تھے۔ تو مطلب ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، جس ملک میں بیٹھے ہیں، وہ بھی رمضان مبارک کی دین ہے۔ مطلب اللہ پاک نے رمضان کے مہینے میں اس کو ہمیں عطا فرمایا۔ سامعین محترم، ایک چیز ہوتی ہے نا، جیسے آپ کو کوئی چیز مل جاتی ہے، ہم مانگ رہے ہیں نا، مجھے جناب یہ کھلونا چاہیے، یا مجھے یہ گھر چاہیے، مجھے یہ گاڑی چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ کپڑا چاہیے، اب وہ مل گیا آپ کو، اب اس کی کیئر کرنا، اس کو سنبھال کے رکھنا، یہ بھی تو اب ہماری ذمہ داری ہے۔ اب جب میں نے رمضان کے بعد کچھ ساتھیوں سے پوچھا کہ یار بتاؤ ماشاءاللہ اب نمازیں کیسی جا رہی ہیں، روٹین میں ماشاءاللہ عادت ہو گئی ہوگی تو اب تو روٹین میں جا رہی ہوں گی، تو آپ یقین کریں گے مجھے زیادہ تر یہی جواب ملا کہ اب سب عید کے دن سے سوائے عید کی نماز کے اور کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر! مطلب مسجدیں بھری ہوئی تھیں، اب کیا ہوا کہ مسجدیں بھی خالی ہو گئی، دوبارہ سے صفیں جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو گئیں۔ مطلب عید والے دن ہم لوگ خود جب گئے تو پتہ چلا کہ جناب عید کے بعد جو باقی نمازیں تھیں تو اس میں لوگ ہی نہیں موجود تھے۔ مطلب اس کے بعد سے لے کے آج تک دیکھ رہے ہیں کتنے دن ہو گئے ہیں۔ ایک منگل کو عید تھی، اگلی منگل گزری، آج ہم جمعرات کو یہاں پہ ادارے میں موجود ہیں۔ تو بہت زیادہ لوگوں سے، 2-4 لوگوں سے نہیں پوچھا میں نے، زیادہ لوگوں سے، بچوں سے بھی، بڑوں سے بھی پوچھا، جو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ عبادت کر رہے تھے ان سے بھی پوچھا کہ یار ماشاءاللہ سے اب تو آپ کی ایک روٹین بن گئی ہوگی، ماشاءاللہ آپ تلاوت کرتے تھے، سارے معاملات ہوتے تھے، تو اب کیسے چل رہے ہیں؟ تو سب کا جواب
نہ میں تھا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یار اللہ پاک کیا سوچتا ہوگا۔ مطلب دیکھو کہ عام بندے سے آپ دیکھ لو، عام بندہ کوئی آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور وہ بھی تو یہ چاہے گا نا کہ آپ ریٹرن میں اس کو بھی تو پیار محبت دیں۔ اب اللہ ہمیں اتنا پیار محبت دے رہا ہے، اتنی رحمانیت سے نواز رہا ہے، اتنی عطاؤں کی بارشیں ہمارے اوپر کر رہا ہے، اور ہمارا آگے کیا رزلٹ کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، ہم ریٹرن میں اللہ کو کیا دے رہے ہیں۔ قرآن بھی بند پڑا ہوا ہے، دوبارہ سے اس کے اوپر گرد آ گئی ہے، دوبارہ سے جائے نمازیں پھر الماریوں کے اندر شفٹ ہو گئی ہیں، دوبارہ سے وہ جو ایک قرآن کی تلاوت کا سلسلہ تھا، نماز کے لیے سب ایک دوسرے کو اٹھاتے تھے، باقاعدہ سحری کے وقت سب ایک دوسرے کو اٹھاتے تھے۔ اب ماں باپ نے بھی اٹھانا چھوڑ دیا، بچوں نے بھی اٹھنا چھوڑ دیا۔ سامعین محترم، یہ ایک بڑا دکھی دل سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا۔ آپ یقین کریں اگر ہم اسی چیزوں کو لے کر چلتے رہیں گے نا تو پھر اگلے رمضان تک اللہ پاک ہمیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پھر جو کمایا ہوتا ہے وہ سارا اجاڑ دیتے ہیں، وہ سارا کہتے ہیں نا پڑے پڑے تو کنویں بھی خالی ہو جاتے ہیں، تو محنت کرنی پڑتی ہے نا۔ تو جو اتنی رحمت و برکتوں کے کنویں ہیں وہ کیا ہوگا، آہستہ آہستہ ہم پھر گناہوں کی طرف چلے جائیں گے، پھر ہم جو ہے غلط کاموں کی طرف چلے جائیں گے۔ شیطان ہمارے پاس آتا ہے، اتنے بڑے خوشنما بنا دیتا ہے کہ یار چلو چھوڑو پھر رمضان میں ہی پڑھ لیں گے نمازیں، چلو چھوڑو پھر رمضان میں ایک دفعہ اللہ 700 گنا ثواب دے گا، پھر قرآن پڑھ لینا۔ تو یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں نے دیکھا کہ ادارے میں بھی تعداد بڑی کم، بچوں کی بھی، بڑوں کی بھی، ساتھیوں کی بھی، تو ایک سستی اور ایک کاہلی جو ہے وہ ہم سب کے اندر دوبارہ سے وارد ہو گئی ہے۔ کوشش کریں کہ اس چیز کو ختم کریں، دوبارہ سے کوشش کریں کہ استغفار پڑھا کریں، ضرور اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ اور ایک اور بات ہے کہ استغفار صرف رمضان میں نہیں کرنی ہوتی، رمضان کے علاوہ بھی اگر آپ قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرمائیں کہ استغفار کرو اور توبہ کرو، استغفار کرو، توبہ کرو۔ مولا یہ استغفار کیا ہے، یہ توبہ کیا ہے؟ تو میں جو گناہ تم نے کر لی اس کی تم معافی مانگو کہ مولا مجھ سے فلاں گناہ ہوا، فلاں گناہ ہوا، میں آپ کی بارگاہ میں معافی پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیں۔ توبہ کیا ہے کہ آئندہ مجھے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا ہو جائے، مولا مجھے آئندہ گناہوں سے، یہ سستیاں، یہ کاہلیاں، یہ کوتاہیاں جو ہیں جو میں کر دیتا ہوں یا کر دیتی ہوں، ان سے مجھے نجات عطا ہو، اور دوبارہ سے میں پھر جو آپ نے میری ایک روٹین بنا دی تھی رمضان میں، اتنی مبارک اتنی اچھی روٹین تھی نا، ہم لوگ اٹھتے تھے سارے ماشاءاللہ سے، کسی کو اٹھانا نہیں پڑتا تھا، کہنا نہیں پڑتا تھا، خوراک کے اوپر بھی بڑا کنٹرول تھا نا۔ اب کیا ہوا، دوبارہ سے پھر ہسپتال بھر گئے، دوبارہ سے پھر کلینکس بھر گئے۔ ڈاکٹروں کی تو خیر سونا چاندی ہو گئی نا، لیکن آپ دیکھیں کہ ہم نے انے واہ کھانا شروع کر دیا، یہ بھی لے آؤ، وہ بھی لے آؤ، یہ بھی لے آؤ، مطلب صبر کر لیتے تھے نا۔ رمضان نے ہمیں صبر کرنا سکھایا تھا، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا سکھایا تھا۔ فریج بھرے ہوئے تھے کھانے کی، کچن بھرا ہوا تھا کھانے کی چیزوں سے، لیکن ہم نہیں کھاتے تھے۔ پانی بھی تھا، تب بھی گرمی تھی، ابھی بھی گرمی ہے، لیکن ہم کنٹرول کرتے تھے، اور ہم اس کی جگہ قرآن کی تلاوت سے اپنی پیاس بجھا لیتے تھے، تسبیحات پکڑ لیتے تھے، یا نماز کے پاس چلے جاتے تھے، نماز سے مدد لیتے تھے۔ لیکن ہم نے کیا کیا، ہر چیز چھوڑ دی۔ اہل بیت اطہار میں ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی ہم نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آئی تو آپ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیا ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ تو دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں ہماری مشکلیں ختم نہیں ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم نماز ادا کرو تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ آپ یقین کریں جتنے انبیاء ہیں سب نماز ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، مولا تو مجھے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک میں زندہ رہوں تب تک مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دیتا رہنا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ جتنے بھی مقام و مرتبے پر پہنچ جاؤ آپ کو نماز پھر بھی ادا کرنی ہے۔ اللہ کے نبی یہ دعا کر رہے ہیں تو ہم کس کھاتے میں؟ تو سامعین محترم، یہ ایک بڑا ہمدردانہ ایک سمجھ لیں کہ ایک دکھی دل کے ساتھ جو بات تھی وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا، شیئر کر رہا تھا کہ ہمیں کوشش کریں، خود بھی اس پر عمل کریں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں کہ رب ابھی بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم، حضور کے صدقے سے اللہ ابھی بھی نواز رہا ہے، صحیح ہے۔
تو ہم نے وہ جو رمضان میں نیکیاں کمائی ہیں اس کو ختم نہیں کرنا اپنی کوتاہیوں سے، غلطیوں سے، گناہوں سے، بلکہ ہم نے وہی روٹین رکھنی ہے۔ چلو اگر تب آپ ایک قرآن پاک پڑھ لیتے تھے، ایک سپارہ ایک ڈیلی کا پڑھ لیتے تھے، ابھی 2 رکوع پڑھ لیں، 1 رکوع کی روٹین لازمی رکھیں، کیونکہ اگر آپ وہ قرآن سمجھ نہیں آتا نہیں بھی آتا نا، پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کا فیض آپ کو ملتا ہی ملتا ہے۔ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا، عربی لکھی ہے، پھر بھی آپ کو قرآن پاک کا فیض ملے گا ہی ملے گا۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا ادارہ جاء الحق کی جانب سے، انوار قرآن کا سلسلہ، انوار قرآن کے اس میں قرآن کا خلاصہ، قرآن پاک کے واقعات بیان کیے جاتے تھے۔ ماشاءاللہ سے رمضان مبارک میں ہمارے 33 لیکچر ہوئے، 15 سپارے ہوئے، تو ابھی ہم نے پھر وہ دوبارہ شروع کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے بہت سے ساتھیوں نے خود رابطہ کیا کہ یار آپ صاحب وہ دوبارہ سے شروع کریں۔ میرا تھا کہ شاید لوگ رمضان میں قرآن پاک سنیں گے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جہاں پہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے چھوڑ دیا بالکل، تو ایسے بھی لوگ ہیں چاہے وہ چند ایک ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آپ سب جیسے پہلے کر رہے تھے ویسے ہی قرآن پاک کا سلسلہ شروع کریں، ہم سننا چاہتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہم سے کیا بات کی ہے، ہمارے رب کا پیغام آپ ہمیں پہنچائیں۔ تو یہ دوبارہ سے ایک سلسلہ شروع کیا، آپ اس کو دوبارہ سے واٹس ایپ کا جو ہمارا گروپ ہے انوار قرآن کورس، یوٹیوب پر بھی ہے، تو اس میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور آپ اس کو سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا رب مجھ سے کیا بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے تمام سوالوں کا جواب دیا قرآن پاک میں، آپ کی تمام مشکلوں کا حل اللہ نے بار بار کیا بتایا ہے کہ استغفار کرو، استغفار کرو، میرے محبوب سے محبت کر لو، میرے محبوب سے، دیکھیں نا، میرے محبوب سے، میرے محبوب سے، آواز نہیں آ رہی، میرے محبوب سے، بالکل بھی آواز نہیں آ رہی، میرے محبوب سے، تھوڑی سی اور بولے نا، میرے محبوب سے، جن کے لیے آپ آواز ہی نکال رہے، اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ساتھ ہی خطاب کیا تھا، یوسف علیہ السلام کی بھی گواہی معصوم بچے نے دی تھی۔ یہاں پر اندازہ کریں کہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظاہری طور پہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں نا، تو آپ کیا عرض کرتے ہیں کہ